اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کا آغاز سب سے پہلے ایک معذرت سے کرنا چاہوں گا اور آپ سب سے ایک بات کی معافی مانگنا چاہوں گا۔ گزشتہ بدھ کو ہمارے پروگرام میں گفتگو کے دوران ہمارے مہمان گرامی علامہ حمزہ علی قادری صاحب بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں، لیکن سبقت لسان کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہو پاتا اور زبان سے کچھ ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو پکڑ کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نیت کیا تھی۔ میں نے اس بارے میں علامہ حمزہ علی قادری صاحب سے بھی دریافت کیا اور ان کو بھی پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ زبان سے ایسے جملے ادا ہو گئے، لیکن ایک ایسا جملہ ہو گیا تھا ادا جسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے کرتے یہ زبان سے نکل گیا کہ حج اور عمرہ راستے کی چیزیں ہیں، اصل منزل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت ہے، تو یہ راستے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے ریچولز ہیں، حج تو فرض ہے۔ تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ میں بھی اس وقت جملے کو سن نہیں سکا تھا، ان کی گفتگو میں محو تھا، باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن بہت پیارے انسان ہیں، اور جب ان کو بتلایا گیا تو انہوں نے خاص طور پر کہا کہ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کی تصحیح ہونی چاہیے۔ تو معذرت بھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی۔ ویسے تو اس پروگرام کا حسن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً ہمیں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ ہم پروگرام کے آخر میں کہتے ہیں کہ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، لیکن جب کبھی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج امام شافعی، آپ جانتے ہیں ناظرین کرام کہ 1450 برسوں پر محیط اسلامی تاریخ میں یوں تو بہت سے اکابر علماء نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے، مگر 4 صدی ہجری سے آج تک امت کی جو کثرت ہے وہ 5 بزرگوں، امام جعفر صادق، امام ابو حنیفہ، امام ادریس شافعی، امام مالک بن انس اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کے اجتہاد پر متفق ہے۔ آج 4 جمادی الثانی ہے اور 4 جمادی الثانی کو حضرت امام ادریس شافعی سے نسبت ہے کہ 204 ہجری میں آج ہی کے دن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا وصال ہوا، اور آج ان کا 1230واں یوم وصال دنیا بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 150 سن ہجری کے ماہ رجب کی اس پر نور رات کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی، جس کی ابتدائی ساعتوں میں امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا وصال ہوا، اور اسی رات کے آخری حصے میں حضرت امام ادریس شافعی رحمہ اللہ دنیا میں تشریف لائے۔ عام لوگوں کے لیے کسی کی پیدائش اہم ہے نہ موت، وہ تو زندگی کا صرف ایک ہی مفہوم سمجھتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، مگر اہل نظر دنیا کو سرسری انداز سے دیکھتے ہوئے نہیں گزرتے، وہ ہر شے کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں، اور ایسے ہی اہل نظر کے لیے اس رات میں بڑی نشانیاں تھیں کہ جب فقہ کا سب سے بڑا امام دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اور دوسرا بڑا امام کائنات ارضی میں سانس لے رہا تھا۔ اس ایک رات میں 2 بڑے واقعات کی یکجائی بے سبب نہیں تھی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو امام اعظم سے ایک نسبت خاص ہے۔ فقہ کے ان دونوں اماموں کا شمار دنیا کے ذہین ترین افراد میں ہوتا ہے، اور یہ اعزاز اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک اس زمین پر قیامت نازل نہیں ہو جاتی۔ بعض عارفوں نے امام اعظم کی رخصت اور امام شافعی رحمہ اللہ کی آمد پر اس طرح اظہار خیال کیا ہے کہ رب کریم عقل و فراست کے باب کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا جب کاتب ازل نے
امام ابو حنیفہ کی ظاہری زندگی پر خط تنسیق پھیرا تو دوسرے ورق پر امام شافعی کا اسم گرامی تحریر کر دیا۔ حضرت امام شافعی کو رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی روحانی نسبت اور غائبانہ محبت تھی، اور آپ فرماتے تھے کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے ناظرین محترم کہ ایک مرتبہ امام شافعی بغداد تشریف لائے اور امام ابو حنیفہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ نماز کا وقت ہوا تو نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین آہستہ سے کہا، جبکہ امام شافعی کے نزدیک آمین زور سے کہنا افضل و اولیٰ ہے۔ جب امام شافعی سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، مجھے حیا آتی ہے اس صاحب مزار سے کہ ان کے مزار کے قریب آ کر ان کے اجتہاد کے خلاف کوئی عمل کروں۔ یہ ہے ایک دوسرے کے ادب اور احترام کا قرینہ، برداشت، جو بزرگوں ہی نے ہمیں سکھایا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ رحمۃ اللہ علیہ کہ فقہ کا دروازہ خلقت پر بند تھا، امام شافعی کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو ہم پر کھول دیا۔ پھر فرمایا کہ حدیث نبوی کے مطابق ہر 200 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس سے لوگ دین سیکھتے ہیں، اور اس سے مراد امام شافعی ہیں۔ سلطان شریعت و طریقت، برہان حقیقت و محبت، امام شافعی کی فقہی بصیرت ناظرین محترم نوعمری میں ہی نمایاں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک روایت آپ کو اور بتاتا ہوں اور پھر کچھ اور اہم باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک دفعہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید اپنی بیوی زبیدہ سے مناظرہ کر رہا تھا۔ گفتگو کے دوران کسی بات پر تلخی ہو گئی اور ملکہ زبیدہ نے ہارون الرشید کو دو رخی کہہ دیا اور دوزخی بھی کہہ دیا۔ پہلے کہا تو دو رخی ہے، پھر کہا تو دوزخی ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ جب میں دوزخی ہوں تو پھر آج سے میرے اور تمہارے راستے جدا ہیں۔ لیکن ہارون الرشید کو ملکہ زبیدہ سے بہت محبت تھی، اور زبیدہ بھی خلیفہ کو نہایت محبوب رکھتی تھی، اس لیے دونوں بے قرار ہوئے۔ فقہا کو جمع کر کے فتویٰ طلب کیا کہ اب کیا کیا جائے، مگر سب چپ رہے اور کہنے لگے کہ سوائے خداوند کریم کے کوئی نہیں جانتا کہ خلیفہ دوزخی ہے یا جنتی۔ امام شافعی بھی موجود تھے، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 11 برس تھی، صرف 11 برس۔ بزرگی کا معیار ناظرین محترم عمر کی زیادتی نہیں ہوتا، بلکہ علم و تفکر کا انسانی وجود میں پایا جانا ہوتا ہے۔ تخلیقات عمر کے کسی حصے کی محتاج بن کر نہیں رہتی، کیونکہ تخلیقی صلاحیتوں کی بنیاد وہ الہامی کیفیات اور تصورات ہیں جنہیں ہم وجدان کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس مسئلے کا جواب میں دوں گا۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ ایک بچہ بھلا کیا جواب دے سکتا ہے۔ جواب دینے سے پہلے آپ نے ہارون الرشید سے کہا کہ چونکہ آپ سائل ہیں اس لیے تخت سے نیچے اتر جائیں اور مجھ کو تخت پر جگہ دیں، تب میں جواب دوں گا۔ خلیفہ نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ تخت پر بیٹھ گئے تو فرمایا، تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے تم میری بات کا جواب دو۔ خلیفہ نے پوچھا، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم دوزخی ہو، اس کا ثبوت تو شاید ملکہ زبیدہ کے پاس نہ ہو، مگر تم جنتی ہو، اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ خلیفہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھلا میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس پر جنت مجھ پر واجب ہو گئی؟ امام شافعی نے کہا کہ اے خلیفہ، کیا کبھی کسی گناہ کے کر سکنے کی ہمت ہوتے ہوئے تم نے خوف خدا سے اس گناہ کو ترک کیا؟ ہارون الرشید نے کہا کہ ہاں، ایسا میں نے کیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ تمام علماء نے یہ سن کر کہا کہ کس طرح اور کس حکم سے تو حکم دیتا ہے؟ اس پر آپ نے سورہ نازعات کی 40 اور 41ویں آیات تلاوت فرمائی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات اور شہوات سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ آیت سن کر تمام علماء آفرین کہتے ہوئے کہنے لگے کہ جب بچپن میں یہ حال ہے تو جوانی میں کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ کو بے انتہا عشق تھا، اور فقہی معاملات میں قرآن کے بعد احادیث نبوی کو ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدم رکھتے تھے، اور ان کی موجودگی میں ذاتی رائے کو کبھی فوقیت نہیں دیتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے میری رائے کے مطابق، جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا میری رائے کے مطابق، وہ نہیں کہتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر کوئی مستند حدیث مل جائے تو یہی میرا مذہب ہے۔ امام مالک بھی آپ ہی کے ہم اثر تھے۔
ان بزرگوں میں بڑی ہم آہنگی اور محبت تھی، اور فروعی معاملات میں ایک دوسرے سے مشاورت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام مالک نے امام شافعی کو ایک خط لکھا، اور کیا خوبصورت خط تھا ناظرین، آپ بہت دلچسپی سے سنیں گے جو میں اب آپ کو بات بتانے والا ہوں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ فرض کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور فرض کا فرض کیا ہے؟ آپ فرض کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور فرض کا فرض کیا ہے، اور وہ کیا چیز ہے جس سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے، اور وہ کون سی نماز ہے جو فرض نہیں، اور وہ نماز کون سی ہے جس کو چھوڑنا فرض ہے، اور وہ نماز کون سی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ان سوالات کے جواب امام مالک کو لکھا کہ فرض کے بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازیں ہیں، اور فرض کا فرض وضو ہے، اور وہ چیز جس سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، اور وہ نماز جو فرض نہیں وہ ہے بچے کے بالغ ہونے سے پہلے کی نماز، اور وہ نماز جس کا چھوڑنا فرض ہے وہ ہے نشے میں مست آدمی کی نماز، اور وہ نماز جو زمین اور آسمان پر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نماز ہے جو آپ نے شب معراج ادا فرمائی۔ ناظرین محترم، جس رات امام ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اس کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات خواب میں دیکھا کہ حضرت آدم کا انتقال ہو گیا ہے اور لوگ ان کا جنازہ لے جا رہے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ امام شافعی رخصت ہو گئے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب کی تعبیر ایک معبر سے دریافت کی تو اس نے کہا کیونکہ علم حضرت آدم کا خاصہ ہے اس لیے حضرت امام شافعی کی وفات سے قبل تم نے ایسا خواب دیکھا۔ بلا شبہ اس عہد کے سب سے بڑے امام رخصت ہو گئے۔ ناظرین محترم، یہ ایک چھوٹا سا نذران عقیدت امام ادریس شافعی کے لیے۔ ہم تو امام کو کچھ بھی نہیں پیش کر سکتے، ان سے صرف لیا ہی لیا ہے، سیکھا ہی سیکھا ہے۔ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے بزرگ۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، آج جب یوم وصال کا ذکر ہو رہا ہے تو ہمارے بہت ہی پیارے، جن کی تھوڑی سی گفتگو بھی ابھی آپ کو میں سنواتا ہوں، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ فضل کریم قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ کل صبح انشاءاللہ 10 بجے اقبال پارک دھوبی گھاٹ میں فیصل آباد کا علاقہ ہے، ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ آپ جگر کے عارضے میں مبتلا تھے اور فیصل آباد کے الائڈ ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ 4 اپریل کو آپ کو داخل کیا گیا تھا اسپتال میں اور آپ جاں بر نہ ہو سکے۔ صاحبزادہ فضل کریم محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری رحمہ اللہ تعالی، ان کے صاحبزادے اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ تھے۔ 24 اکتوبر 1954 کو آپ فیصل آباد میں پیدا ہوئے اور آپ نے دینی علوم کے علاوہ 1987 میں یونیورسٹی آف پنجاب سے ایم اے اسلامیات کی ڈگری حاصل کی۔ 1993 1993 اور 1997 کے انتخابات میں صوبائی اسمبلی، 2002 میں آپ میرے کالیگ رہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ میں بھی اسی اسمبلی میں تھا جس میں آپ تھے، اور بہت زیادہ ہماری ملاقاتیں رہا کرتی تھیں اس وقت بھی اور اب بھی ہوا کرتی تھیں، اور 2008 کے انتخابات میں بھی آپ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ آپ کے بعد اب آپ کے صاحبزادے ہیں حامد رضا صاحب، وہ جانشین ہوں گے، اور سوگواران میں آپ نے بیوہ، ایک بیٹی اور 4 بیٹے چھوڑے ہیں۔ تھوڑی سی ان کی ایک بات سنتے ہیں جو ہمارے ہی ایک پروگرام میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق آپ نے ارشاد فرمائی۔ پہلے آپ کی بات سنتے ہیں اور پھر حاجی محمد حنیف طیب صاحب سے گفتگو کرتے ہیں جو اس وقت ایئرپورٹ پر موجود ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے۔ الرحمن الرحیم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ محترم ڈاکٹر صاحب، قرآن عظیم کا یہ فلسفہ ہے، اللہ تبارک و تعالی زمین میں فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، مستانے اور عاشق متحد اور متفق ہو کر اس شیطان کے خلاف پرامن طریقے سے احتجاج کرتے جس نے عالمی امن کو تباہ کرنے کی سازش کی ہے۔
اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سنی اتحاد کونسل کے رہنما جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب بہت تکلیف دہ واقعہ ہو گیا اور اچانک ہی صاحبزادہ صاحب ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے. تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ چونکہ آپ ان کے بہت قریبی ساتھی بھی تھے، آپ صرف یہی نہیں کہ ان کے دکھ درد میں ساتھ رہے بلکہ ان کی جو کاوشیں اور جو صلاحیتیں تھیں ان میں بھی آپ ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے. یہ میں ذاتی طور پر بات جانتا ہوں. تو ایک تو آپ اپنے دکھ کا اظہار یقیناً فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ ہم سے بات کر ہی رہے ہیں تو صاحبزادہ صاحب تو چلے گئے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. لیکن ابھی 2 روز پہلے آپ کے علم میں ہے کہ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب پر قاتلانہ حملے کی کوشش بھی کی گئی ہے. تو اگر ان دونوں واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کچھ تبصرہ فرمائیں تو بڑا ہی مناسب ہوگا. شکریہ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے میرا تعلق گزشتہ 41 سالوں سے متواتر تھا، مسلسل تھا. جب میں انجمن طلبہ اسلام کا صدر تھا تو انجمن طلبہ اسلام میں شامل کرنے کے لیے میں ان کے پاس فیصل آباد گیا تھا اور ماشاءاللہ اس وقت سے اب تک میں دیکھتا رہا کہ سچے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سچے بالکل مضبوط متسلب پاکستانی تھے اور اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دینا، اس کے بڑے پرجوش مجاہد تھے، بڑے جری اور بہادر تھے اور حق بات کہنے کے حوالے سے بہت ہمت، جرت، استقامت کا مظاہرہ کرتے تھے. ان کو درمیان میں دہشت گردی کے خلاف بات کرنے کے حوالے سے دھمکیاں بھی بہت دی گئیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کیا. میں بھی کل ہی فیصل آباد سے ان کی عیادت کر کے آیا ہوں اور عجیب بات ہے کہ بس یہاں آج مجھے یہ اطلاع ملی. اللہ کی مرضی ہے، اس میں تو انسان کو سر تسلیم خم کرنا ہے، لیکن یقیناً سنی اتحاد کونسل کے لیے بھی، اہل سنت کے لیے بھی، پورے پاکستان کے لیے بھی ایک آزمائش کی گھڑی ہے کہ ایک عشق رسول کا جذبہ رکھنے والا، ایک سچی پاکستانی سوچ رکھنے والا بندہ جو ہے وہ اس دنیا سے اچانک رخصت ہو گیا. کراچی میں جب کبھی بھی کوئی بہت زیادہ سنگین قسم کا واقعہ ہوتا تھا تو وہ دوسرے دن اسمبلی میں آواز بھی اٹھاتے تھے اور ایک آدھ دن بعد پھر وہ کراچی آ جاتے تھے اس دکھ میں ہمارا ہاتھ بٹانے کے سلسلے میں. تو اس حوالے سے یقیناً بہت عرصے تک ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی رہے گی. ان کے صاحبزادے صاحبزادہ حامد رضا پر بڑا ایک کڑا وقت امتحان کا ہے، بڑی ذمہ داری کا وقت ہے، لیکن امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ اپنے والد کی تربیت کے نقطہ نظر سے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیں گے. صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحب نے اپنے ایم پی اے شپ کے دور میں بھی اور ایم این اے شپ کے 2 ادوار میں بھی عوام کی نمائندگی کے لیے اسمبلی کے فورم کو بہت اچھی طرح سے استعمال کیا. یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کیونکہ میں ان کو دیکھتا رہتا تھا جب ان کے ساتھ اسمبلی میں تھا، تو وہ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی بات ہو. جی بے شک آپ نے صحیح فرمایا. جب بھی سرکار دو عالم وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے بنانے جانے کا معاملہ ہو یا کسی حوالے سے کوئی گستاخی کا ارتکاب کیا گیا ہو تو بڑی جرات کے ساتھ آپ اپنے جذبے کا اظہار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے پورے خاندان کو، متعلقین کو، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. دوسرا آپ نے مولانا کوکب نورانی صاحب اکاڑوی دامت برکاتہ العالیہ کا ذکر کیا ہے. میں جمعے کو راولپنڈی میں تھا عیدگاہ شریف میں. میں نے ٹیلی فون پر پیر نقیب الرحمان صاحب سے ان کی بات بھی کروائی اور پھر میں نے خود بھی بات کی اور مجھے بہت دکھ ہوا. حیرت کی بات ہے کہ مسجد کے اندر وہ بھی بالکل ممبر و محراب کے قریب جو ہے وہ اس طرح کا بوم رکھ دیا جائے اور کسی قسم کی سیکیورٹی نہ، ورنہ یہ مسجد جو ہے بہت بڑا اجتماع جمعے کو ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جمعے کے حوالے سے تو اس سے بہت جمعے کی نماز سے کافی دیر پہلے آ کر اس کا انتظام کرنا چاہیے تھا. لیکن مجھے تو دکھ یہ ہوئی کہ نگراں حکومت ہو، سیکٹری داخلہ ہو،
وزیر داخلہ ہو، کوئی بھی آدمی ہو، کسی نے بھی ذمہ دار نے ان سے رابطہ قائم کر کے اظہار افسوس کرنا اور فیوچر کے اقدامات، انتظامی اقدامات کے سلسلے میں کسی قسم کی بات کا تبادلہ خیال کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ بہرحال ہمارا بہت بڑا وہ اثاثہ ہے ماشاءاللہ، خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ کے مشن کو لے کے بہت اچھی طرح سے چل رہے ہیں، اور گفتگو ماشاءاللہ بڑی مٹھاس والی، بڑی پیار والی ہوتی ہے، اور آپ خاص طور پر ان کی گفتگو کو پوری دنیا میں پھیلانے کے سلسلے میں ان کے پروگرام کراتے ہیں، جس کو لوگ یقیناً بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ حفاظت فرمائے ان کی، اور حکومت سندھ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، اور تمام علماء کرام خصوصاً جو نمایاں افراد ہیں ان کی حفاظت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ مؤثر انداز میں اس کو پورا کریں۔ بہت بہت شکریہ حاجی محمد حنیف طیب صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا۔ ناظرین محترم، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب بھی ہوں گے، اور ہم ان سے ہی پوچھیں گے کہ ان پر کیا بیتی، وہ خود ہی بتلائیں گے۔ نماز کی تیاری ہو رہی تھی، اور جمعے کا ظاہر ہے کیا اجتماع مسجد گلزار حبیب میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ کراچی کے بڑے اجتماعات میں سے ایک اجتماع مسجد گلزار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور علامہ صاحب پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا، رحم فرمایا، ورنہ دشمنوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، اور پوری کوشش تھی کہ علامہ صاحب کو شہید کر دیا جائے، لیکن چونکہ تقدیر میں سانسیں لکھی ہوئی ہیں اور انہیں ابھی بہت ساری باتیں ہمیں بتلانی ہیں، رہنمائی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی تدبیر کیا ہے، وہ کیسے بے نقاب کرے گا ان ظالموں کو، ان دہشت گردوں کو۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ علامہ صاحب ہی کے ذریعے یہ کام لیا جائے، تو ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ وہ تشریف لائیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے ان کے ساتھ کیا بیتی اور اب تک کیا ہو رہا ہے، کوئی کسی کے کانوں پر جوں بھی رہیں گی کہ نہیں رہیں گی، یا کوئی بڑا واقعہ ہو جائے گا جس کے بعد پھر لوگوں کو ہوش آئے گا۔ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا، لیکن آج ساری باتیں ناظرین آپ نے سنی کہ بہت دکھ والی تھیں، یعنی صاحبزادہ صاحب کا چلے جانا، علامہ صاحب کے ساتھ ایسا ہونا، اور ایک اور اطلاع بھی آپ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ جماعت غربا اہل حدیث کے مرکزی رہنما ہیں اور صحیفہ اہل حدیث کے مدیر مولانا عبد الرحمن سلفی کے بھائی حافظ عبد الجبار سلفی، المعروف چھوٹے بھائی جو کہلاتے ہیں، ان کا جمعۃ المبارک کے روز انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارا پروگرام تو دیکھیے گلدستہ ہے، اس میں سبھی کا تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم دنیا کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ چاہے اہل حدیث ہوں، اہل دیوبند ہوں، یا اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، یہ سب گلدستے کے خوبصورت پھول ہیں، اور جس پھول میں بھی کہیں پر مرجھاہٹ نظر آئے گی اور وہ مرجھانے لگے گا، تو ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم اپنی محبت کا، اپنے اخلاق کا، اپنے پیار کا پانی اس پر ڈال دیں تاکہ وہ مرجھائے نہیں۔ تو آج یہ سب تمام فقہ کے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ چاروں فقہ کے لوگ عالم اور عالم میں تشریف لاتے ہیں، تو یہ سب کا پروگرام ہے۔ میں جناب عبد الرحمن سلفی صاحب سے بھی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے بھی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں گے، کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، ان سے بھی بات کریں گے، اور اسی طرح گزشتہ روز سانِ عباس ٹاؤن کے شہداء کا چہلم ہوا، ہم آپ کے غم میں بھی برابر کے شریک ہیں، ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کا جب مل کر ساتھ نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہتری بھی لائے گا، اور ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا تو ہم دشمنوں کو خود پہچان لیں گے کہ دشمن ہمارا کون ہے۔ سوال آپ کے سامنے رکھے جا رہا ہوں ویسٹ پوائنٹ کے مائکرو ویو اوون کے لیے، ایس ایم ایس کیجئے تاکہ آپ سوال کا صحیح جواب دے کر مائکرو ویو اوون جیت سکیں۔ حجر اسود کو حجر اسود کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہ مت بتلا دیجیے گا کہ اسود چونکہ کالے کو کہتے ہیں، تو چونکہ وہ کالا پتھر ہے تو اس لیے اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتلائیے گا کہ کیوں کہتے ہیں حجر اسود کو حجر اسود کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دیجیے، 436 پر سینڈ کرنا ہے آپ نے اپنا جواب،
نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہا ہوں. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی کے ساتھ, اور آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے. آپ کو کوئی سوال کرنا ہے, علامہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ واقعہ کیسے پیش آیا, یا اپنا بھی کوئی سوال کرنا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. لیکن ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید, اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خطیب اعظم ممتاز عالم دین مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے, سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ, اور مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ. www.okadvi.com اس ویب سائٹ پر جا کر آپ حضرت کے خطابات سن سکتے ہیں, اور بیانات سے آپ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں. متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں, اور خاص طور پر اسپیچز کے لیے آپ www.okadvispeeches.com پر جا سکتے ہیں. تشریف فرمائیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے آپ کو محفوظ و مامون رکھا, اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر دادیر سلامت رکھے. بہت شکریہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں آج 2-3 باتیں شروع میں اس لیے کر رہا ہوں. ایک تو آپ کو مبارکباد کہ آپ اس سرزمین پر ایک عرصے تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے سنا کے آئے ہیں, اور آپ نے کوشش کی ہے پیغام حق پہنچانے کی. یہ سعادت آپ کو ملی. اللہ اس پر آپ کو اجر دے اور اس کا اثر ظاہر فرمائے. آمین ثم آمین. مہینہ شروع ہوا جمادی الاخری کا, اور ابتدا میں ہی یہ سانحہ ہوا محدث اعظم استاد العلماء حضرت مولانا سردار احمد صاحب, جو خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کے فرزند حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ ان کے چھوٹے بیٹے مجاہد, انتھک مجاہد جس کو کہنا چاہیے, اور ایک اچھی آواز جو عشق رسول میں گونجتی تھی اور ناموس رسالت کے لیے گونجتی تھی. صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب وہ انتقال کر گئے. بڑا صدمہ ہے, بڑا نقصان ہے. اور اس کے بعد یہ بات کہ آپ نے, میرا ایمان ہے میرا رب مجھ سے جب تک چاہے گا اپنے نبی کا ذکر سنے اور سنانے کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ. باقی میں کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوں, لیکن حیرت ضرور ہوئی کہ مسلمان ہی ہیں یہ لوگ جو کر رہے ہیں. کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہی ہیں, یعنی اپنی نظر میں وہ, کیونکہ کافر کی جرأت نہیں ہوگی مسجد میں بم رکھنے کی. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے, ورنہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. جی, آپ نے آج پورا فلسفہ الٹ کر رکھ دیا. کیونکہ یعنی میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم دین کا, کسی کافر نے کبھی جرأت نہیں کی. کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے تو مسلمان کہلانے والوں نے باندھے تھے. کہاں لے گئے آپ؟ تاریخ کے کس موڑ پہ لے گئے؟ مدینہ منورہ کو اپنے اوپر حلال جانا تھا تو مسلمان کہلانے والوں نے جانا. کعبے پر سنگ باری کی تھی تو مسلمان کہلانے والوں نے. اگر آج مسلمان کہلانے والے مسجدوں میں یہ حرکت کر رہے ہیں تو شاید ہمیں اب دشمنوں کی ضرورت نہیں رہی. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہوں گا کہ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کافر یا یہود و نصارہ خوش ہوں گے تو ایسی بات نہیں ہے. شیطان ضرور خوش ہو رہا ہے, اور جو یہ کر رہے ہیں ان کو بھی کوئی خوشی نہیں مل رہی ہے. میں نہیں سمجھ پایا یہ کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ وہ کافر خوش ہو رہے ہیں تو وہ تو دبکے ہوئے بیٹھے ہیں, وہ تو مسلمانوں سے ہمیشہ ڈرتے آئے ہیں. جی ہاں, ان کے اندر تو خوف جو ہے وہ نکلنے والا نہیں ہے, اسی لیے وہ واویلا کرتے رہتے ہیں. ڈرون حملے بھی کر رہے ہیں, واویلا بھی کر رہے ہیں. یہ جو کر رہے ہیں جو مسجدوں میں, عبادت خانوں میں, یا پڑھنے والی بچیوں پر کہ جی یہ تعلیم کیوں حاصل کر رہی ہیں, یا اس طرح کے واقعات. اور پھر اگر وہ پاکستانی ہیں تو پاکستان میں
کس کے لیے کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. نہ دنیا ملے گی نہ دین رہے گا. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. میں اللہ کا شکر نشتر پارک کا حادثہ ہوا بچا, اس کے بعد ایک اللہ نے آپ کو وہاں بھی محفوظ رکھا, تو اس کا مطلب ہے دین کی خدمت کا بھی کچھ اور موقع ملے گا. انشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ یقیناً خیر رکھے. آپ سے سیکھتے ہیں ہم سب. آپ کی رہنمائی کی بہت شدید ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے. آپ کے بغیر تو کم از کم میں اپنی ذات کو تو سامنے رکھ کر کہوں گا, پوری دنیا اس وقت سن رہی ہے, میں تو ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا آپ کے بغیر. تو اللہ سلامت رکھے. ہم سب کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے, آپ کی مٹھاس کی, آپ کے پیار کی, آپ کے اندر اللہ نے جو چاشنی بھر رکھی ہے اسی سے تو ہم سب فیض پاتے ہیں. تو یقیناً, اور پھر والد صاحب کا اتنا بڑا نام ہے اور ایسے تو وہ نام ختم نہیں ہوگا. بیٹا ماشاءاللہ اتنا دنیا کو جو نصیحت بھی کرتا ہو, بتلاتا بھی ہو, اور خود اپنی ذات کے اندر. ناظرین محترم, میں تو چونکہ علامہ صاحب کے سمجھ لیجئے کہ گھر کا حصہ ایک طریقے سے ہوں, تو میں جانتا ہوں کہ جس طرح یہ ہیں, جو نظر آتے ہیں, یہ ویسے ہی ہیں. تو پوری دنیا میں کوئی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ اخلاقیات کا پرچار نہیں کرتے, بلکہ یہ ہیں بھی اخلاقیات سے مرصع ہیں اور مرقع ہیں. تو ایک ایسی مطلب خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی اجازت؟ ضرور. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. عامر بھائی, سب سے پہلے تو میں پروگرام کی تعریف کروں گی, آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں جی. اس کے بعد افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ یہ پتہ نہیں ہمارے پاکستان کو کس کی نظر لگ گئی ہے کہ اتنے میٹھے لوگوں کے ساتھ لبوں سے صرف شیریں ہی نکلتی ہو, ان کی کسی سے کیا دشمنی جو ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات کیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں ان سے بہت عقیدت رکھتی ہوں, ان کی گفتگو بھی سنتی ہوں, آپ کی بھی پروگرامس میں فالو کرتی ہوں. میں انتہائی اس وقت افسوس میں ہوں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ان کو تادیر ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. اور جی وہ ایک سوال بھی مجھے کرنا تھا عامر بھائی. جی عامر بھائی, والدہ کی بیماری کی وجہ سے عبادت میں غفلت ہو جاتی ہے اکثر, تو اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے, مطلب کوئی رعایت ہے یا مطلب اس طرح سے؟ علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میں نومی ملک بات کر رہا ہوں گڈو سے. جی جناب. اور میں یہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں میں اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور ایک اہم سوال کرنا چاہتا ہوں. جی تو پلیز میری کال سنیے گا. اور میں 10 سال سے میں انتظار کر رہا ہوں آپ سے بات کرنے کا. تو سوال میرا یہ ہے کہ میں خودکشی کے حوالے سے سوال کرنا ہے کہ میں نابینا ہوں اور میری عمر 21 یا 22 سال ہے. تو میں زندگی کی ہر فیلڈ میں ناکام ہو چکا ہوں. تو میں مطلب کسی نہ اپنے کام کر رہا ہوں نہ کسی اور کے کام کا, اور میری زندگی مکمل طور پہ بے مقصد ہو چکی ہے کیونکہ نابینا ہوں. اور میں نے ہر زندگی میں ہر کام کرنے کی کوشش کی, بہت کچھ کرنے کی کوشش کی, لیکن اب میں مکمل طور پہ ہار چکا ہوں. اپنی شخصیت میری برباد ہو چکی ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ خودکشی ویسے تو حرام ہے, میں جانتا ہوں, سب لوگ جانتے ہیں, اور زندگی کی انسان کے لیے کتنی اہمیت ہے وہ بھی میں جانتا ہوں, اور مجھے بھی اچھی زندگی گزارنے کی خواہش تھی, لیکن اب میں مکمل طور پہ ہار چکا ہوں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے خودکشی آسان ہو جائے اور اسے گناہ نہ ملے یا کچھ ایسا, تاکہ اس دنیا سے چلا جائے مزید گناہ گار ہونے سے, کیونکہ میرے گناہوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے کیسا رہے گا. اور میں جاننا چاہتا ہوں, اب مکمل طور پہ ہار چکا ہوں اس لیے کہ نابینا ہوں اور آپ سے ملنا بھی چاہتا ہوں. پلیز میرے اس سوال کا صحیح جواب دیجیے گا. اچھا میرے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں پروگرام کے بعد, میں آپ سے خود بات کروں گا, میں آپ سے ملوں گا بھی, ضرور ملوں گا میں آپ سے. لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب تو آپ کو علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دیں گے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب کی آپ نے باتیں سنی ابھی, ان کی تو جان لینے کے لیے لوگ آ گئے, ممبر کے پیچھے بام رکھ دیا, اور اس بام میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کوکب نورانی کو تحفہ, یہ لکھا ہوا تھا اس پر. اس کے باوجود آپ ان کا عزم دیکھیے, ان کا آپ یقین دیکھیے, اس میں آپ کو کوئی کہیں پر بھی وہ آپ کو ذرا سا بھی ڈگمگاتا ہوا دکھائی نہیں دے گا, بلکہ بہت مسکرا رہے ہیں, خوش ہیں, کہہ رہے ہیں میں نہیں ڈرتا,
اللہ تعالیٰ مجھ سے اور کام لینا چاہتا ہے، میں کام کروں گا. تو جب ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں زندگی میں، آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ یقیناً ان کو دیکھ نہیں پا رہے ہوں گے، لیکن آپ نے سنا ضرور ہوگا ان کی باتوں کو، تو اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے. اب یقیناً آپ کو بھی حوصلے کی ضرورت ہے. میں آپ سے ملوں گا، میں آپ سے بات کروں گا، ہم دونوں بھائی ملیں گے اور انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن جو فقہی تعلق ہے سوال کا وہ آپ سنیے گا کوکب نورانی صاحب سے، اور خبردار جو آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو آپ سوچ رہے ہیں جس طرف، میں آپ سے خود بات کروں گا اور پھر آپ مجھ سے پہلے بات کیجیے گا، لیکن جواب آپ کو دیں گے علامہ صاحب. علامہ صاحب 2 سوال بھی ہیں، لیکن ان کے جوابات سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، التماس ہے میری کہ یہ مجھے ضرور بتائیے کہ وہ جو جب بام ملا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کوکب نورانی کو تحفہ، تو مجھے یہ پتا چلا کہ بام ڈسپوزل اسکواڈ والے بھی بڑی دیر میں آئے، وہ تو بہت دیر تک وہیں پر رہا، اور اگر وہ اس دوران کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب وہ معمول ہے. اب یہ کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں انتظامات سے متعلق، وہاں پر ذمہ دار افراد بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو ایک راؤنڈ لگاتا ہے ایک شخص. میرے آنے سے پہلے وہاں محمد یاسر نام ہے اس کا، اللہ اس کو زندگی دے، اس کی نظر پڑی ایک چیز پر، حالانکہ وہ راؤنڈ لگا چکا تھا. ایک شاپنگ بیگ، اس نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ ایسی جگہ رکھا ہوا تھا جہاں توقع نہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ممبر اور محراب کے ارد گرد جو بھی صورتحال. وہ گیا تو اس کو گھڑی نظر آئی ہے، وہ ڈیٹیکٹ بھی کر لیا والے نے، اس کو گھڑی نظر آئی ہے جس پر وہ پریشان ہو گیا. یعنی میرے پاس اس کا فون آیا تو اس کی آواز میں لرزش تھی، اور اس کو یعنی یہ احساس کہ سوچ کے یقیناً اس کی ذات کے لیے نہیں تھی، وہ میرے لیے تھی محبت. میں بہرحال اس کو، اللہ کا شکر ہے ایسے موقعوں پہ یہ اللہ کی عطا ہے، میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے کہ ہوش مند رہتا ہوں الحمدللہ. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نے فوراً پہلے تو پولیس کو اطلاع کی ہے، لیکن بم ڈسپوزل اسکواڈ کا نمبر نہیں مل رہا. تو میں نے کہا کہ یہ کام ان سے کہیں، پولیس والوں سے کہ وہ کریں، آپ بھی ٹرائی کریں. اور وہ بھی آج کل ٹیلی فون کا جو ہمارے یہاں سسٹم ہے، ہم اس کو بھی کیا کہیں. بہرحال ان کو پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا. اس دوران صرف احتیاطی تدبیر یہ کی کہ نمازیوں کو سب کو پیچھے کر دیا گیا دوسرے حصے میں، تاکہ کسی کو بھی کوئی گزن نہ پہنچے. اور میں رک گیا تھا. تو وہ آئے، انہوں نے آ کے پہلے وہ تاریں وغیرہ کاٹی، اس کو دیکھا. اب وہ پینک پھیل جاتا ہے. خبر چونکہ چلی گئی تھی اور وہ تمام ٹی وی چینلز پہ آپ کو ٹکر چل جاتا ہے. ادھر دنیا بھر سے نام مسجد کا معروف ہے، والد صاحب قبلہ کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، تو وہ سب طرف سے فون آنے لگ گئے. لیکن میں اس کے بعد کیا، خطاب بھی کیا، نماز بھی پڑھائی، اور پوری تقریر میں اس حوالے سے گفتگو ہی کوئی نہیں کی. بہت اچھا کیا، گفتگو تک نہیں کی اس بارے میں. مجھے پتا آپ تو ایک جوان مرد. بعد میں وہ میڈیا تھا، لیکن میں ان سے بھی نہیں ملا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اتنے وہ ہو جائیں. لیکن اس کے بعد کسی طرف سے کوئی ٹیلی فون نہیں آیا. پبلک کے دنیا سے اتنے آ رہے ہیں، افسوس کی بات ہے. کسی انتظامیہ کے کسی فرد نے کوئی نہ پوچھا نہ خیریت. اس دن وہ آئے پولیس اور ان کو مل جائیں گی سیکیورٹیز، جی جنہوں نے ضرورت نہیں ہے، جن کو ضرورت بھی نہیں ہے، اور جنہوں نے کیا ہے سب کچھ اور جو کر رہے ہیں ان کو سیکیورٹی ملے گی. ہاں، جن کے پیسوں سے آپ خرچہ کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں، اس عوام کے لیے اس ملک میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اور حالانکہ وہ الیکشن کمیشن اور کورٹ چیخ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ایک ایک آدمی کو بچانے کے لیے ہزاروں لگے ہوئے ہیں، اور ہزاروں کے لیے ایک بھی نہیں ہے. یہ الٹا معاملہ ہے. افسوس کی بات. تو اس پہ 3 بجے کا ٹائم تھا، اور یہ 3 بجے کا ٹائم وہ پیک ٹائم ہوتا ہے کہ خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہوں عربی کا، کیونکہ سب سے آخری نماز کراچی میں جمعے کی آپ کے یہاں ہوتی ہے. میرے بعد قادری مسجد. اچھا، قادری مسجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ، لیکن وہ قریب جی ٹھیک ہے. چونکہ ان کے والد بزرگوار کا وہ مشہور تھا، جس کو پوری کراچی میں نہیں ملے گی وہاں ضرور مل جائے گی. نمائش پر جو مسجد جی یاد آ گیا. تو یہ ٹائم ایسا ہے، اصل میں لوگ سننے آتے ہیں. اچھا، میری مسجد میں اجتماع زیادہ ہوتا ہے جو سننے آتے ہیں. جی ہاں، آپ کی خطاب، آپ کی گفتگو. وہ جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار میں، دفتروں میں، دوسری جگہ گئے ہوئے ہیں، تو میرے علاقے میں تو آتے ہیں دوسری جگہ کے لوگ، تو وہ سارے محبت سے. تو بہرحال اس میں انہوں نے، حالانکہ آئی جی پولیس نے اس نوجوان کے لیے 50,000 کا اعلان بھی کیا انعام کا. ان کی مہربانی اس نوجوان کو کہ آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا اور یہ بچت ہو گئی.
لیکن یہ کہ اس کے بعد رسمی یہ ہے کہ ایک آدھ دن، ورنہ آپ کی توجہ دوسری طرف ہو جائے گی، کیونکہ یہ واقعات تو یہاں کا معمول ہے. جس دن نہ ہو اب لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ آج خیریت ہے. یہ کتنے درد کی بات، کتنے درد، نہ صرف درد کی بات، بے حسی کا پہلے کسی زمانے میں ہم کہتے تھے کہ 2% ہے، 10% ہے، اب بے حسی نہ ہونے کا تناسب شمار کرنا پڑے گا. بدحالی میں مست، ایک ہوتا ہے کسی کو حال ہو اس میں وہ مست ہے، بدحالی میں مست، برے حال میں. اچھا علامہ صاحب، جواب بھی آپ سے لے لیتے ہیں. وہ جی ضرور. وہ پہلا سوال جو ماں کی خدمت کرتے ہوئے عبادت میں غفلت یا سستی. ماں کی خدمت کوئی معمولی عبادت ہے؟ نہیں، ان کی ماں عبادت نہیں کر پا رہی. ماں نہیں کر پا رہی ہے، یہ نہیں کر پا رہی. اچھا، دونوں کا جواب ہو جائے گا. اگر ایسی حالت ہے کہ ہوش نہیں ہے بالکل بھی، تو وہ مستثنا ہے. صحیح. کیونکہ ہوش میں نہیں ہے. شریعت نے حقوق دیے ہیں تو فرائض لگائے ہیں. پہلے صلاحیت دیے پھر حکم دیا ہے. تو اگر اس کی صلاحیت ہی نہیں رہی تو پھر اس پہ وہ حکم نہیں. صحیح. لیکن ہے اور سستی، مثلا یہ کہ وضو نہیں کر پاتی، تیمم کر لے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پاتی ہیں، بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ پاتی ہیں، اشارے سے پڑھ لیں. فرائض میں معافی نہیں ہے جب تک صلاحیت ہے. یہ نہیں ہے فرائض میں. باقی جو ہے دوسری، اگر وہ عبادات نفلی یا دوسری نہیں کر پاتی ہیں تو اپنے ان کا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اچانک موت اچھی نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ اچانک چلے گئے، منہ میں کوئی لفظ صحیح ہے یا نہیں، حالت صحیح ہے نہیں. اس طرح آپ کو اللہ کو یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اللہ تو نکلے گا. کہا جاتا ہے فرعون کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا. لوگ کہیں گے شاید بڑا خوش نصیب تھا کہ درد بھی نہیں ہوا، ہم تو بیماریوں میں گھلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے درد نہیں دیا کہ تکلیف سے کہیں اللہ کو اللہ کو نہ پکار لے کہیں. اوہو، اس کے منہ سے اللہ اپنا نام نہیں سننا چاہتا تھا. یہ بھی کیسی بدقسمتی ہے. اف. تو یہ اس کے لیے کہ اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے. اور اگر بچہ ہے اور اس کو ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے کوئی سستی آ رہی ہے تو وہ بھی فرائض میں غفلت نہیں کرے. باقی مثلا شب قدر، تو اس کی شب قدر ماں باپ کی خدمت ہی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. دوسرے بھائی کا بھی جواب اگر آپ دے دیں. دوسرے بھائی کا یہ ہے کہ جب میرا رب خود فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ جو ان کو لگ رہا ہے کہ نابینا ہیں، تو نابینا ہونے کے باوجود انہوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ دنیا میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ اگر اندر سے کوئی آواز آئی ہے تو کہیں آپ کی کوشش میں کمی ہوگی یقیناً، یا میں نے راستہ جو چنا ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا. درست. تو آپ بصارت سے محروم ہے. اللہ کا شکر ہے اندر دل کی آنکھ آپ کی جاگ رہی ہے، بصیرت تو ہے. آپ دین کی خدمت کر لیں، مخلوق کی خدمت، یہ سوچ کے کہ میرے جیسا سلوک کسی اور کے ساتھ نہ ہو. کہ اگر دنیا نے مجھے دکھ دیے میں دوسروں کو آرام پہنچا دوں تاکہ ان کو تسکین. تو ایسا جذبہ ہونا چاہیے. یہ ہمت ہارنے والی بات مسلمان کا کام نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ سے سوال پوچھا تھا کہ حجر اسود کو حجر اسود کیوں کہتے ہیں. بہت سارے جوابات آئے، سینکڑوں جوابات، لیکن کوئی بھی صحیح نہیں تھا سوائے ایک کے، جن کا نام عمار زہری ہے، اور انہوں نے صحیح جواب لکھا ہے. انہوں نے باقاعدہ ان کی SMS بھی میرے سامنے پوری لکھی ہوئی ہے کہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس قدر لوگوں نے اس کو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا، جبکہ جنت سے یہ وائٹ آیا تھا. تو یہ بالکل صحیح. اس کا جواب یہ کہ جنت کا پتھر ہے، پہلے سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا، اس لیے حجر اسود کو حجر اسود کہا جاتا ہے. اور یہ گواہی بھی دے گا، اس کی 2 آنکھیں بھی ہیں، یہ دیکھتا بھی ہے، یہ سنتا بھی ہے، یہ گواہی بھی دے گا روز حشر، یہ بتلائے گا. تو یہ ہے حجر اسود کی تاریخ اور حجر اسود. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اے حجر اسود، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ تجھے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہے. بہت بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی. ڈاکٹر صاحب، آپ کے پروگرام میں آنے کا موقع ملا
مجھے دنیا بھر سے فون آ رہے ہیں، میں اگر ایک منٹ کا فائدہ اٹھا لوں، بات کر رہے ہیں، ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ ان کو دیکھ کر کہیں اچھا رہے گا، تمام علماء، مشائخ، احباب، بھائی بہن، جس نے فون کیا، محبت عقیدت کا اظہار کیا، دعائیں دیں، آپ نے اپنے طور پر بھی کی ہوں گی، اور بہت سو کے میرا نمبر نہیں ہوگا لیکن انہوں نے دعا کی ہوگی، آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ دعا کریں اللہ میرا ایمان سلامت رکھے اور اس ملک میں ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب درانی، بڑی مہربانی۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا